معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ معزز سامعین و ناظرین، عاشقان رسول، آپ ہمارے چینل امینی نیٹ ورک کے ذریعے سے گراں قدر معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کی آمد ہے، جہاں عوام اہل سنت سرکار کی میلاد کا جشن منانے میں، اس کی تیاریاں کرنے میں لگے ہیں، وہیں ابلیسی گروہ، شیطانی جماعتیں اس کو روکنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے رہتی ہیں۔ اس موقع پر میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے طرح طرح کی شیطانی کلپیں چلائی جاتی ہیں اور اہل سنت کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات 12 ربیع الاول شریف پر کیے جاتے ہیں۔ آپ سلسلہ وار ان کے اعتراضوں کا جواب سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سرکار کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تو وفات بھی اسی تاریخ یعنی 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے، پھر اس دن خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ یہ تو غم منانے کا دن ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں کہ سوگ صرف 3 دن ہے، سوائے بیوہ کے۔ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج۔ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یہ حلال نہیں کہ اپنے شوہر کے سوا کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک لمحہ کے لیے اپنی شان کے مطابق موت کا مزہ چکھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ 12 ربیع الاول کو ہی ولادت اور وفات دونوں ہونے کے باوجود بھی اس دن غم نہیں منایا جا سکتا، کیونکہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن وصال بھی ہوا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، جیسا کہ پہلے حدیث اور تفصیل گزر چکی۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو خوشی منائی جائے گی، غم نہیں منایا جائے گا۔ ہاں، مخالفین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ جمعہ کو ہی تخلیق آدم اور وصال کے باوجود اسے عید کیوں قرار دیا؟ غم اور خوشی کا دن بنا کر اظہار غم و افسوس سے کیوں منع کر دیا؟ معزز سامعین، بدعقیدہ عوام اہل سنت کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں بدعتی لوگ رہتے ہیں۔ اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی اہم ہے تو صرف ہندوستان و پاکستان میں ہی یہ کیوں منائی جاتی ہے، دوسرے ممالک میں کیوں نہیں منائی جاتی ہے؟ معزز سامعین، یہ دشمنان اسلام بدعقیدوں کا، گمراہوں کا ایک دھوکہ اور فریب اور جھوٹ ہے۔ الحمدللہ دنیا کے 47 سے زائد ممالک میں عید میلاد النبی کی قومی تعطیل کے طور پر عید میلاد النبی کو منایا جاتا ہے، جس میں سے کچھ ممالک تو غیر مسلم سیکولر ہیں، جیسے ہندوستان، سری لنکا، تنزانیہ وغیرہ وغیرہ، اور 47 ممالک جن میں
افریقی ممالک میں الجیریا، کیمرون، نائجیریا وغیرہ کل 54 ممالک میں سے 45 ممالک میں 12 ربیع الاول کو قومی تعطیل کے طور پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدعقیدوں کی طرف سے ان کی محافل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ کی حمد کے اشعار پڑھیں گے، لیکن رسول اللہ کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ نعت نبی نہ سنتے ہیں اور نہ پڑھتے ہیں، بلکہ نعت نبی پر بدعت کے فتوے لگاتے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نعت شریف پڑھی جاتی ہے۔ کیا سرکار کے زمانے میں بھی نعت پڑھی گئی؟ یعنی یہ باور کرانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں نعت نہیں پڑھی گئی۔ معاذ اللہ۔ نعت ہمیشہ سے عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کا ذریعہ اور محبت رسول کے فروغ کا ذریعہ خیال کی جاتی رہی ہے۔ عہد صحابہ میں باقاعدہ نعت کی محفلیں سجا کرتی تھیں، جن میں دشمنان رسول اور دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائیوں کے جوابات دیے جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر رکھواتے تھے تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ کی تعریف کریں، فخریہ اشعار پڑھیں، یا یوں بیان کیا کہ وہ رسول اللہ کی طرف سے کفار کے الزامات کا جواب دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ تو حسان کی مدد فرما روح القدس جبرائیل امین کے ذریعے، جب تک کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے الزامات کا جواب دیتے رہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فخریہ اشعار پڑھتے رہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت ابو طالب کے اس شعر کو بطور نمونہ پیش کرتے ہوئے سنا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وہ گورے مکھڑے والے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے فریاد رس، بیواؤں کے سہارا۔ حضرت عمر بن حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے اپنے والد ماجد سے روایت کی کہ کبھی میں شاعر کی اس بات کو یاد کرتا اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو تکتا کہ اس رخ زیبا کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے بھی نہیں کہ سارے پرنالے بہنے لگتے تھے۔ وہ گورے مکھڑے والے جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے فریاد رس، بیواؤں کے سہارا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزرے تو چند لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھیں، نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ ہم بنو نجار کی لڑکیاں کتنی خوش نصیب ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمارے پڑوسی ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اللہ انی لأحبکن، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان کی نعت سن کر، میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بھی تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نعت پڑھی گئی اور الحمدللہ 1400 سالوں سے زیادہ عرصہ ہوا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اہل محبت آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتوں کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبركاته.